खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक। उसका 2 बाब 1 ता 14 आयत। उन दिनों में यूँ हुआ, ऑगस्टस कैसर की तरफ से फरमान जारी निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाए। ये पहली इसमनसवेसी हुई जब किरनस सूर्या का हाकिम था। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए। यूसुफ भी जलील के शहर नासरत में से यहूदिया में आया, दाऊद के शहर को गया जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकोहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। और जब वो वहाँ थे तो उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुँचा और उससे बेटा हुआ, और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उस इलाके के चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गल्ले की निगाहबानी करते थे। देखो, खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमके। वो नहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जिम पैदा हुआ है, और वो मसीह खुदावंद है। उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ़ करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती हो। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे खताएँ मिटाई जाए। अजीज़ मोमिन, आज पाकमा कलीसिया पूरी दुनिया में शब बेदारी की इबादत के साथ क्रिसमस, ईद तजस्सुम अल मसीह का जश्न मनाती है। आज पाकमा कलीसिया तमाम मोमिनीन को दावत देती है कि हम इलाही मोहब्बत के भेद पर गौर व खोज करें। तो अज़ीज़ो, आज कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हम जिस मौजू पर गौर व खोज करेंगे वो इलाही मोहब्बत का जश्न है। और कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हम 3 नुकात पर गौर व खोज करेंगे। पहला नुक्ता कि मुनज्जिम दो आलम का पैदा होना। दूसरा नुक्ता इलाही मोहब्बत का ज़ाहिर होना। और तीसरा नुक्ता इमैनुअल का हमारे साथ होना। अजीज़ो, इससे पहले कि मैं इन 3 नुकात पर गौर व खोज करूं, हम मसीह के मानने वाले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मसीही ईमान में हम 3 बड़ी ईदों को मनाते हैं जो आला दर्जे की ईदें हैं। आज शब से जिस ईद का हम आगाज़ कर रहे हैं, जिसको हम क्रिसमस और ईद वलादतुल मसीह भी कहते हैं, अगर इस ईद को मैं दूसरे अल्फाज में कुछ बयान करूं तो ये कुछ इस तरह होगा कि ये बाप की मोहब्बत की ईद है। और इसी तरह अगर मैं एक और बड़ी ईद, जो ईदों की ईद, तमाम ईदों की माँ, जिसका कोई सानी नहीं, ईद पाश का,
جس میں خدا یسوع المسیح اپنے پاشکائی بھیج سے ہم سب کو گناہ کی اسیری سے آزاد کرواتے ہیں، تو اس عید کو اگر دوسرے الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ بیٹے کی محبت ہے۔ اور اسی طرح تیسری بڑی عید جسے ہم عید نزول یا روح القدس کے اس دنیا میں آنے کو مناتے ہیں، تو وہ ہے روح القدس کی محبت۔ تو یہ جو تین بڑی عیدیں ہیں جس میں ہم پاک تثلیث کی محبت کو مناتے ہیں، یہ واضح ہے کہ خدا محبت ہے۔ اور آج جس موسم کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جسے ہم کرسمس کا موسم کہتے ہیں، یہ سراسر خدا کی محبت کو جاننا ہے، اس کو پہچان لینا ہے اور اس کو منانا ہے۔ تو عزیزو، ہم اس جشن کا آغاز اس شب سے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم 3 نکات پر غور و خوض کریں گے، تو پہلا نکتہ منجی کا پیدا ہونا۔ جیسا کہ آج کے انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ یہاں پر کچھ اس طرح ہے کہ داؤد کے شہر کو گیا جو بیت لحم کہلاتا ہے، اور ان کے لیے جب مقررہ وقت جو ہے وہ آ پہنچا، جسے وضع حمل بھی کہا گیا ہے کہ وضع حمل کا وقت آ پہنچا، تو عزیزو یہ وہ وقت ہے جس میں ہم اس تجسم کے بھید کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وقت کا آ پہنچنا اور پھر منجی کا بیت لحم میں پیدا ہونا۔ داؤد کے گھرانے سے، کیوں داؤد کے گھرانے سے؟ کیونکہ داؤد وہ بادشاہ ہے جو بیت لحم سے تھا، اور اسی کے گھرانے سے ایک اور بادشاہ برپا ہو رہا ہے جس کا ذکر آج کی پہلی تلاوت میں بھی ہوا۔ آج کی پہلی تلاوت عیسائی نبی کے صحیفے سے لی گئی، عیسائی نبی کے صحیفے کی جو تیسرے حصے سے لی گئی ہے، جس میں ذکر ہے، نور کا ذکر ہے کہ تاریکی میں نور چمکتا ہے، اور اس وقت جو قوم تاریکی میں چلتی تھی اس نے بڑا نور دیکھا، بشرطے اگر نور کی پہچان ہو۔ آج بھی اس دنیا میں بہت سی تاریکی ہے، اگر ہم اصلی نور کو نہیں پہچانتے تو آج بھی ہماری زندگیاں تاریک ہیں، اندھیرا ہے۔ یہ چناؤ ہمارا ہے، یاد رکھیں، نور کون ہے؟ خدا ہے۔ تاریکی کون ہے؟ شیطان ہے۔ ہم کس کا چناؤ کرتے ہیں؟ ہم نور کی طرف جاتے ہیں یا تاریکی کی طرف جاتے ہیں؟ اگر صبح سے لے کے شام تک میرے قول و فعل میں تضاد ہے، اگر میرے خیالات اچھے نہیں ہیں، اگر میرے کام اچھے نہیں ہیں، اگر میں تاریکی کو پسند کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں خدا سے بہت دور ہوں۔ جہاں پہ خدا ہوگا وہاں پہ نور ہوگا، جہاں پہ خدا نہیں وہاں پہ نور نہیں۔ تو اگر آج بھی میری زندگی تاریک ہے تو اس میں کسی اور کا دوش نہیں ہے، قصور میرا ہے، کیونکہ میں نے چناؤ میں غلطی کر دی ہے، میں نور کی طرف نہیں گیا۔ اور یہی غلطی یسوع کے دور میں ان لوگوں نے کی جنہوں نے نور کو پہچانا نہیں، وہ اس وقت بھی تاریکی میں چلتے رہے۔ اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو تاریکی کا چناؤ کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں۔ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں کسی جگہ پہ تھا ملک سے باہر، تو جس محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملنا ہوا جنہوں نے برملا اقرار کیا۔ جب تعارف ہو رہا تھا تو ایک خاتون نے کہا کہ میں بے دین ہوں، اور اس نے خوشی سے کہا کہ جی میں تو بے دین ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ پھر ایک نے کہا کہ میں تو خدا کی ہستی کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو خوشی کے ساتھ وہ اس کا اقرار کر رہے تھے۔ تو میرے لیے یہ سوچنے کی بات تھی کہ اگر وہ لوگ جو خدا کی ہستی کو نہیں مانتے، جو یسوع کی ہستی کو نہیں مانتے، اگر وہ خوشی سے اقرار کرتے ہیں تو ہمارے اقرار میں کیوں کمی آ جاتی ہے؟ ہم جو زندہ کے ماننے والے ہیں، جو نور ہے، جو منجی ہے، جو نجات دہندہ ہے، اس کے اقرار میں کمی یا ہچکچاہٹ کیوں؟
تو میں یہ سوچ رہا تھا, میں نے کہا کہ شاید ابھی بھی ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. تو عزیزو, منجی کا پیدا ہونا داؤد کے گھرانے سے, وہ جو اصلی نور ہے وہ پیدا کہاں ہونا چاہتا ہے؟ آج کے دور میں اس چرنی میں پیدا ہونا چاہتا ہے. آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہمارے خدا یسوع المسیح نجید عالم بیت الحم میں پیدا ہوئے. آج وہ ہم سب کی دل کی چرنی میں پیدا ہونا چاہتے ہیں, بشرطے اس چرنی کو ہم نے سجایا ہو, اس کو کھولا ہو, اس کو آنے کا موقع دیا ہو. یہ اسی وقت ہوگا جب یہ اور یہ مل جائیں گے. جس دن یہ اس کے ساتھ مل گیا, کام ہو جائے گا. یہ اور یہ ان کا اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 1 فٹ کا فاصلہ ہے, اور لیکن یہ دنیا کا ایسا سفر ہے جو طویل ترین ہے. اس کو اس کے ساتھ ملتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو جس دن ذہن مل گیا اور یہ بھی مل گیا, پھر آپ کا منجی آپ کے جسم میں ہوگا, وہ آپ میں پیدا ہوگا, وہ آپ میں مجسم ہوگا, وہ آپ کی زندگی کو منور کرے گا اگر یہاں پر یسوع راج کرے گا. اور مسئلہ کی ہے, اور مسئلہ ہے وہ کہ تھے اور بہت لوگ واسطے نے, جب جو اور بہت لوگ واسطے نے تو یسوع سے جگہ نہیں بچتی. بادشاہ جو راج کرنا چاہتا ہے, دلوں پر راج کرنا چاہتا ہے, اس کا آنا یہ تھا. جس نے عرش کو چھوڑ کر فرش پر آنا پسند کیا, جس نے ملا دیا, راستوں کو استوار کیا, رشتوں کو استوار کیا, ملا دیا, تو وہ چاہتا ہے کہ راج کرے. تو اس لیے جگہ بنائیں, تھوڑا سا موقع دیں, آنے دیں, زندگیاں منور ہوں گی. اور جب آپ کی زندگی میں آپ کا منجی ہوگا, پھر کس بات کی کمی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یسوع کے ہوتے ہوئے وہ جو بادشاہ ہے کل کائنات کا, جو امن کا شہزادہ ہے, اگر اس کے ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں ناخوشی ہے, مایوسی ہے, کمی ہے, بیماری ہے, تو اس میں بھی کسی اور کا قصور نہیں ہے, اس میں بھی ہمارا قصور ہے. کیونکہ ہم اس سے لے نہیں پائے, اس بادشاہ سے ہم لے نہیں پائے. کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ وہ آپ کو شفا دے, وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو خوشی دے. کیوں؟ کیونکہ آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا کہ فرشتوں نے کس کو خوشخبری دی ہے؟ چرواہوں کو. وہ جو کم ترین سمجھے جاتے تھے, ان پر یہ تجلی جو چمکی ہے ان کے چوگرد, اور ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے. تو عزیزو, یسوع کے ہوتے ہوئے کسی کی زندگی میں ناخوشی نہیں ہو سکتی, کوئی ناخوش نہیں ہو سکتا. اگر آپ ناخوش ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کا بھروسہ یسوع کی ذات پر نہیں ہے. اور اگر آپ یسوع کو ماننے والے ہیں تو آپ کے پاس پوری دنیا کی خوشیاں آئیں گی. لوگ پتہ نہیں کن کن سے لے لیتے ہیں, آپ زندہ سے نہیں لے پاتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لینا آپ نے ہے, خوشی آپ نے لینی ہے, شفا آپ نے لینی ہے, بشرطے بھروسہ اس ذات پر. اور اگر وہ آپ کی زندگی میں راج کرتا ہے تو پھر ایسا ہوگا. موقع دیں, آنے دیں, پیار کرنے دیں, لاڑیاں کرن دو, تے خدا نو بھی موقع دو کہ وہ تواڈے نال ریجاں نال پیار کرے, تے تسی بھی ریجاں نال خدا نو پیار کرو. دوسرا نقطہ جس پر میں اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, محبت کا اظہار ہوا ہم پر. یسوع کا اس دنیا میں آنا الہی محبت کا اظہار ہے. خدا نے ہم سے بے انتہا محبت کی ہے, اور اس لیے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ ساری بات ہی محبت کی ہو رہی ہے, یہ موسم ہی محبت کا ہے. جیڑا محبت نہیں کر سکتا وہ تے کوئی کام نہیں. یہ گل یاد رکھو, تو جیڑا محبت نہیں کر سکتا وہ یسوع دا شاگرد نہیں, کیونکہ یسوع دے شاگرد نے دسیا ہے. میں کدی گل کر رہا مقدس یوحنا دی. یسوع دا شاگرد جڑا او دا بڑا چہیتا
ਉਹਦਾ ਲਾਡਲਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ। मुक़द्दस यूहन्ना के हवाले से एक रवायत है कि जब वो बुज़ुर्ग थे, अपने आखिरी अयाम में थे, तो काफ़ी कमज़ोर थे, बीमार थे, और हर खुदावन के दिन इतवार के रोज़ उनको इबादत के लिए उठा कर लाया जाता था। तो कहा जाता है कि जब भी उनको कहा जाता था कि आप खुदा का कलाम सुनाएं, तो हर इतवार को उन्होंने जो पैगाम देना होता था वो ये होता था, खुदा मोहब्बत है और एक दूसरे को प्यार करो। एक इतवार गुजरा, दूसरा इतवार गुजरा, तीसरा इतवार गुजरा, कलीसिया तंग पड़ गई। जो इब्तदाई कलीसिया में जो मसीही थे वो तंग पड़ गए। उन्हें आपके क्या, ए खुदावंद दे रसूल, अपना पैगाम ही बदल दो। असी हर इतवार ये पैगाम सुनने हैं, तुसीं सानूं कहंदे हो कि जी एक दूसरे को प्यार करो। उन्होंने जवाब बड़ा चंगा सी। उन्होंने कहा कि ये पैगाम उस दिन तब्दील होगा जिस दिन आप प्यार करना शुरू कर देंगे। तो अज़ीज़ो, जो प्यार नहीं करता, जो मोहब्बत नहीं करता, वो यस्सु का शागिर्द नहीं। यस्सु के शागिर्द की पहचान ही मोहब्बत से होती है। क्यों? क्योंकि यस्सु का आना ही मोहब्बत में था, क्योंकि बाप ने इस कदर हम सब से मोहब्बत की है। और आज इस ईद का, इस त्यौहार का, इस जश्न का मनाना उस वक्त मुकम्मल होगा जब हम मोहब्बत को समझ लेंगे। आज भी ऐसा है कि दो लोग एक दूसरे से दूर हैं, एक छत के नीचे लोग दूर हैं, एक छत के नीचे एक दूसरे को नहीं बुलाते। वो जो एक चंगेर का कॉन्सेप्ट होता था, तस्वर कि एक चंगेर से रोटी तोड़ तोड़ के खाना, वो भी ख़त्म हो गया है। मफ्ता गईयां बड़ियां दूर चले गई ने, वापस ले आना है, यू टर्न लेना है, वरना रिश्ते बड़े तबाह हो जाएंगे। मैं तो दस दिया, रिश्तों को बचाना है, कबूलियत की तरफ आना है। और अगर ऐसा ना हुआ तो तबाही ही तबाही है। और किसी हद तक हम इसका सामना भी कर रहे हैं। हमारे रिश्तों में तोड़ फोड़ हो रही है। वालिदैन, बच्चे, इनको फिर से जुड़ना होगा। मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्कूल जाया करता था तो मैं थोड़ा जल्दी स्कूल जाना पसंद करता था। तो मैं क्या करता था, जल्दी से मेरी माँ जब रोटी पराठा उतारती थी सुबह के वक्त, तो जल्दी से मैं उठा लेता था। मेरे दूसरे बहन भाई भी पास बैठे होते थे। वो जो चंगेर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो चंगेर से तो मेरी माँ ने मुझे फिर मारना नहीं, उनको भी दो, मिल के खाना है, कोई गल नहीं, थोड़ा लेट चला जाएगा थे। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, उसमें जो मोहब्बत थी, जो मिठास थी, वो दी एक अपनी गल सी। इसलिए कहते हैं बांटने में राहत है। ये जी वंड है ना, ये दूजी वंड है, प्यार मोहब्बत वाली वंड, ये तोड़ने वाली वंड नहीं। तो जीजो, आज ये जो मोहब्बत का इजहार है हमें दावत दे रहा है कि हम मोहब्बत को जानें। इसी के साथ एक और नुक्ता बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि यस्सु को कपड़ों में लपेट कर किस में रखा गया? चरनी में रखा गया। तो जानवर जब चरनी में चारा खाता है तो ऐसे खड़े होकर तो नहीं खाता, झुक के खाता है। यस्सु को अपनाने के लिए, उसके पास जाने के लिए, उसका दीदार करने के लिए हम सब ने झुकना है। पाक यूखरस में हम यस्सु को हासिल करते हैं। यस्सु हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है, हमारे जिस्म में आता है। ये उसी वक्त होगा कि जब हम झुकेंगे, इस फजल के तख्त के सामने झुकेंगे और झुककर अपना मुनज्जी मानकर मोहब्बत के साथ उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो फिर मोहब्बत को हम दूसरों में बांट सकते हैं। अजीज़ों, यहाँ पे मैं दूसरे नुक्ते पर गौर कर रहा था। अभी तीसरे नुक्ते की तरफ जाते हैं। इमैनुअल, खुदा हमारे साथ है। आज भी खुदा हमारे साथ है।
یسوع کی موجودگی میں، خدا کی موجودگی میں اگر آپ خدا کو نہیں پہچان پا رہے، پھر بھی آپ کا قصور ہے۔ اگر جیسے آپ آئے ویسے ہی چلے جاتے ہیں، اس میں بھی آپ کا قصور ہے۔ آپ جیسے آئے ہیں، یسوع چاہتا ہے کہ آپ اپنی فکریں، اپنی پریشانیاں، اپنی مایوسیاں، اپنی بیماریاں، اپنی کمزوریاں ادھر چھوڑ کے جائیں، ادھر چھوڑ کے جائیں اور ادھر سے فضل کے تخت سے فضل لے کے جائیں، کیونکہ خدا تو ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کی موجودگی ہے، ایمانوئل ہمارے درمیان ہے، اور اگر جیسے آئے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں تو بڑے افسوس کی گل، کچھ لے کے جانا ہے، جھولی وچ کچھ لے کے جانا ہے، خالی نہیں جانا، تو جو لے کے آئے ہو تے چھوڑ کے جانا ہے، کیونکہ تہاڈا منجی تہاڈے قریب ہے، تہاڈے کول ہے، تہاڈی زندگیاں وچ۔ آج یہ شب ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے منجی کو اپنی دل کی چرنی میں خوش آمدید کہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس شب یہ جشن منانا، یہ کرسمس منانا بے فائدہ ہوگا۔ عزیزو، ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے، جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں پہ خوشخبری ہے، وہاں پہ خوشی ہے، اور اگر اس خوشخبری کو ہم دوسروں میں نہیں پھیلاتے، اس مشتاق کو ہم دوسروں تک نہیں لے کے جاتے، ہم جو نبوت پوری ہو رہی ہے، جو انبیاء کی پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، اگر ہم ان کو دوسروں تک نہیں لے کے جاتے، اگر ہم اس کرسمس کے موسم کا تجربہ اپنی زندگیوں میں نہیں کرتے، تو ہمارا کرسمس کو منانا بے فائدہ ہے۔ آج یہ شب، یہ موقع، یہ تہوار، یہ بابرکت وقت ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم محسوس کریں، ہم خوشی کو اپنی زندگی میں محسوس کریں، وہ خوشی جو حقیقی خوشی ہے، اور میری مراد ہے ہمارے خدا یسوع المسیح۔ حقیقی خوشی، اس دنیا دی خوشی نہیں جڑی عارضی ہے، یسوع حقیقی خوشی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، جدی زندگی جی یسوع ہے، وہ دی زندگی جی کوئی کمی نہیں۔ تو آج یہ شب دعوت دیتی ہے، آنے دیں، پیار کرنے دیں، موقع دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا معجزات ہوتے ہیں۔ خدا ہم سب کو کرسمس کے اس موسم میں یسوع المسیح کے تجسم کے بھید کو سمجھنے کا موقع عطا کرے، اور اس خوشخبری کو دوسروں میں بانٹنے کا موقع عطا کرے۔ آمین۔